ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس بامطابق مقدس متی اس کے 16ویں باب کی 13ویں سے 23ویں آیت تک۔ جب یسوع کیسریہ فلپی کے علاقے میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ ابن انسان کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بعض یوحنا اصطباغی کہتے ہیں، بعض الیاس، بعض ارمیا یا انبیاء میں سے کوئی۔ اس نے ان سے کہا، مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ شمعون پطرس نے جواب میں کہا کہ تو المسیح ہے، زندہ خدا کا بیٹا۔ تو یسوع نے جواب میں اس سے کہا، مبارک ہے تو شمعون بریونا، کیونکہ یہ بات جسم اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو کیفا ہے، اور میں اس کیفا پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور عالم اسفل کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے، اور میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھا رہے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلا رہے گا۔ تب اس نے شاگردوں کو حکم دیا کہ کسی کو نہ بتانا کہ میں المسیح ہوں۔ اس وقت سے یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ ضرور ہے کہ میں یروشلم کو جاؤں اور بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیوں کے ہاتھوں سے بہت دکھ اٹھاؤں اور قتل کیا جاؤں، اور تیسرے دن جی اٹھوں۔ اس پر پطرس اسے الگ لے جا کر اس سے اعتراض کرنے لگا اور کہا، اے خداوند تیری سلامتی ہو، یہ تجھ پر کبھی واقعہ نہ ہوگا۔ اس نے پھر کر پطرس سے کہا، اے شیطان، میرے سامنے سے دور ہو، تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے، کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ انجیل مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آپ سب کو کراچی پاکستان سے شوکت بٹی کا سلام و پیار پہنچے۔ آج کی انجیل مقدس بمطابق مقدس متی 16ویں باب کی 13ویں سے 23ویں آیت تک پڑھی اور سنی گئی۔ میرے عزیزوں، آج کی تلاوت سن کر مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ کسی ندی کے کنارے ایک لڑکے کو تھیلی ملی جس میں کچھ بڑے ہی خوبصورت سے پتھر تھے۔ وہ لڑکا وقت گزاری کے لیے تھیلی میں ہاتھ ڈالتا، ایک پتھر نکالتا اور پھر اسے پانی میں پھینک دیتا۔ یوں وہ پتھر پانی میں پھینکتا رہا اور پھر ایک پتھر، آخری پتھر اس نے رکھ لیا، یہ پتہ چلانے کے لیے کہ یہ خوبصورت سا پتھر ہے کیا۔ وہ اسے ایک جوہری کے پاس لے گیا اور جوہری نے اس پتھر کو دیکھ کر کہا کہ یہ کوئی معمولی پتھر نہیں، یہ بہت ہی قیمتی ہیرا ہے۔ اب اس لڑکے کو افسوس ہوا کہ ہائے، میری تھیلی تو بے شمار قیمتی ہیروں سے بھری ہوئی تھی اور میں اسے پتھر جان کر پانی میں پھینکتا رہا۔ میرے عزیزوں، آج کی تلاوت میں بھی کچھ ایسا ہی ماحول ہے۔ خداوند یسوع المسیح اس زمین پر آئے، معکوف الفطرت معجزے کیے، اختیار سے تعلیم دی، بے شمار لوگوں کو اس نے زندہ کیا، کوڑیوں کو پاک صاف کیا، پانیوں پر چلا، ہواؤں کو اور سمندر کے طوفانوں کو روکا، کہا اور وہ تھم گئے۔ لوگ اس کے پیچھے چلے آتے تھے، اس کی تعلیم سن کر دانتوں میں انگلیاں دبا لیتے تھے کہ اتنے اختیار سے تعلیم دیتا ہے۔ لیکن وہ کون ہے
یہ کوئی نہ جان سکا۔ اور اب 3.5 سال لوگوں کو تعلیم دے کر اس گھڑی کا منتظر خداوند یسوع مسیح یروشلم کی راہ کو جانے کو تھا، جہاں اسے مصلوب کیا جائے گا۔ اس لیے وہ چاہتا ہے کہ لوگ اگر نہ جانے، کم از کم اس کے شاگرد تو مکمل طور پر اسے جان لے، تاکہ وہ اس عظیم رتبے کو پہنچ جائے، اس مقام میں داخل ہو، اس بادشاہی کے وارث بنے جس کے لیے وہ اس دنیا میں آیا۔ خداوند یسوع مسیح مجدان سے روانہ ہو کر کیسریا فلپی کے علاقے میں آیا اور اپنے شاگردوں سے 2 سوال پوچھے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں، اور اس کا دوسرا سوال شاگردوں کے لیے ایک ذاتی سوال تھا۔ لیکن میرے عزیزو، اس سوال کو اب تک دنیا کا سب سے بڑا سوال مانا گیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں وہ اپنی جگہ پر، تم مجھے کیا کہتے ہو کہ میں کون ہوں؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہر مسیحی کو دینا چاہیے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب بہت سے مسیحی فرقے بھی دیتے ہیں، اور ان کے جواب وہ جواب نہیں جو خداوند یسوع مسیح چاہتا ہے۔ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب بہت سے مذاہب بھی دیتے ہیں۔ خود بائبل مقدس میں خداوند یسوع المسیح کے متعلق 150 القاب درج ہیں۔ مقدس متی کی انجیل کا آغاز ہی اسی سے ہوتا ہے کہ یسوع المسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ۔ پیدائش پر اس کا نام یسوع رکھا گیا۔ جوان ہوا تو یسوع ناصری کہلایا۔ بپتسمہ کے وقت آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا بیٹا ہے المحبوب۔ اب جب وہ پہاڑ سے اترا تو ایک کوڑی نے اسے خداوند کہا، صوبیدار نے بھی اسے خداوند کہا۔ جرجاسیوں کے ملک میں آسیب زدہ 2 اشخاص نے، جن میں بدرو سمائی ہوئی تھی، انہوں نے کہا، اے خدا کے بیٹے، تجھے ہم سے کیا کام؟ یہ پہلی مرتبہ تھا کہ کسی نے اسے خدا کا بیٹا کہا، لیکن میرے عزیزو، یہ کسی انسان نے نہیں، بدروؤں نے کہا۔ انسان اسے نہ پہچان پائے۔ خود یوحنا استقباغی، جس نے کہا تھا کہ دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، وسوسوں میں گر گیا اور اپنے شاگردوں کو بھیج کر خداوند یسوع مسیح سے پوچھا کہ کیا جو آنے والا ہے تو ہی ہے، یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں؟ میرے عزیزو، کیا صدوقی، کیا فقیہ، کیا فریسی، بادشاہ یا فقیر، عالم یا عام فہم یہودی، یسوع کیا ہے؟ پورے طور پر کوئی ایک شخص بھی نہ جان سکا۔ خداوند یسوع مسیح نے مافوق الفطرت معجزے کے اختیار سے تعلیم دی کہ جو دنیا کا نجات دینے والا ہے وہی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح چاہتا ہے کہ اس کے شاگرد مکمل طور پر جان لے۔ میرے عزیزو، آج کی انجیل مقدس کی تلاوت ہمیں بتاتی ہے کہ خداوند یسوع المسیح کیسریا فلپی کے شہر میں آیا۔ کیسریا فلپی بانیاس بھی کہلاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہلی بار اسرائیل نے موعودہ سرزمین کو فتح کیا، تو کیسریا فلپی کا یہ علاقہ منسی کے آدھے قبیلے کے لیے مختص کیا گیا،
اور میرے عزیزو منسی جس کا نام بدل کر دان رکھا گیا، اور دان ہی وہ قبیلہ ہے جس نے بنی اسرائیل میں بت پرستی کو رائج کیا۔ اسرائیل کے بادشاہ جبرون نے 2 اونچے مقام بنا کر یہاں بتوں کی پوجا کا حکم دیا، اور بعد ازاں یونانیوں نے بھی اسی مقام پر زرخیزی کی دیوی کے 14 مندر بنوائے، جہاں دنیا بھر سے لوگ بت پرستی کرنے آتے تھے۔ اور اسی مقام پر ایک آبشار تھا جس کے پیچھے ایک غار تھا، اور اس غار میں ایک ایسا مندر تھا جسے عالم اسفل کہتے تھے، جس میں داخل ہونے والا زندہ تو جاتا تھا پر زندہ واپس نہیں آتا تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں کوئی یہودی جانے کا تصور بھی نہ کرتا تھا۔ یہودی اسے ناپاک ترین اور ممنوع جگہ قرار دیتے تھے۔ میرے عزیزو، حیرت انگیز طور پر اسی عالم اسفل سے کچھ پرے وہ اونچا پہاڑ ہے جہاں خداوند یسوع المسیح کی صورت بدلی، اور خداوند یسوع المسیح کیسریا فلپی میں آئے، کھوئی ہوئی بھیڑ کو واپس لے جانے کے لیے۔ اس منسی قبیلے کو جو بت پرستی میں داخل ہو گیا تھا، پھر سے خدا کی قربت میں لانے کے لیے۔ اور انسانوں میں مقدس شمعون پطرس وہ پہلا شخص ہے جس نے برملا کہا کہ تو یسوع المسیح ہے، زندہ خدا کا بیٹا۔ عالم اسفل کے قریب اس نے اقرار کیا کہ جو عالم افضل میں جاتا ہے وہ مر جاتا ہے، لیکن جو خدا یسوع المسیح کے پاس آتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے۔ میرے عزیزو، لوگ یسوع مسیح کو شافی مانے، مسیحا مانے، استاد مانے، فلاسفر مانے، معجزے کرنے والا مانے، بہت کچھ اور مانے، لیکن خدا کا بیٹا نہیں مانتے۔ اور جو خدا کا بیٹا نہیں مانتا وہ زندگی نہیں رکھتا، وہ خدا کا نہیں ہے۔ مقدس یوحنا کے پہلے خط 2 باب میں لکھا ہے، کون جھوٹا ہے سوا اس کے جو یسوع المسیح ہونے کا انکار کرتا ہے۔ جو باپ اور بیٹے کا انکار کرتا ہے وہی مسیح کا مخالف ہے۔ جو کوئی بیٹے کا انکار کرتا ہے وہ باپ کے ساتھ شرکت نہیں رکھتا۔ میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح انسانی بدن میں خدا ہے۔ مقدس پطرس نے اس بات کا اقرار کیا، اور خدا یسوع مسیح نے اسے زمین و آسمان کا اختیار دے دیا، اسے زمین کی اور آسمان کی کنجیاں دے دی۔ جسے وہ زمین پر باندھے گا آسمان پر بندھا جائے گا، اور جسے زمین پر کھولے گا آسمان پر کھلے گا۔ میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح چاہتا ہے کہ ہم اسے اپنا نجات دہندہ، اپنا شافی، خدا کا بیٹا اور خدا مانے۔ اگر ہم اس بات کو مان لیتے ہیں تو ہم خدا یسوع مسیح کی اس ابدی زندگی میں شامل ہوتے ہیں۔ آج کی تلاوت میں خدا یسوع مسیح نے جب صلیبی موت کی پیشن گوئی کی تو وہی جس نے خدا یسوع مسیح کا اقرار کیا تھا اسے مصلوب ہونے سے، اس کے اصلی مقصد سے روکنا چاہا۔
اس میں شیطانی روح آ گئی۔ میرے عزیزو، یہ ہمارے لیے بڑی اہم بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو شیطانوں کے چنگل سے بچائیں، اس کا اعلیٰ کار نہ بنے، اور خدا یسوع مسیح کو تاکتے رہیں، کیونکہ وہی ہماری زندگی، ہماری شیرینی، ہماری امید، ہماری نجات ہے۔ جو خدا یسوع مسیح یعنی معاشرے کو پا لیتا ہے تو وہ انہیں موت سے چھڑاتا، زندگی بخشتا اور فتح دیتا ہے۔ خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔